یہ تفصیل پڑی ہوئی ہے، یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں. آپ رولنگ دے کہ پاکستان اسٹڈی کو قانون کے مطابق ختم نہیں کیا جا سکتا، نمبر 1. دوسری بات یہ، جس طرح میں نے بات کی، علی ظفر صاحب نے، باقی سینیٹرز نے بات کی کہ آپ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو اور کانسٹیٹیوشنل اسٹڈی کو اس کے ایک کمپوننٹ کے طور پر اس میں آپ انکارپوریٹ کریں پاکستان اسٹڈی کے واسٹ مضمون کے اندر، لیکن آپ پاکستان اسٹڈی کو قانون میں ختم نہیں کر سکتی. یہ رولنگ آپ دے، باقی وہ جو چاہے گا. جی منسٹر صاحب، سینٹ نوٹس لیتی ہے اس کا کہ آپ پاکستان ٹرزیز کو ختم نہیں کر سکتے، تو پلیز اس پہ آپ دیکھیے گا ذرا. ٹھیک ہے، تھینک یو. تھینک یو میڈم چیئر پرسن. جو متعلقہ وزارت اور ایچ ای سی کی وضاحت آپ کے سامنے میں نے پیش کی، جو ایوان فیصلہ کرے، ظاہر ہے ایوان ایک خود مختار ایوان ہے، اور اگر کوئی مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو جو متعلقہ سیکریٹری ہیں ان کو آپ بلا سکتے ہیں یہاں پر بھی. اور جی اگر آگے ہوئی تو ہم بلائیں گے، کمیٹی میں کسی میں بلا لیں گے. جی ختم نہیں کریں گے بالکل. آپ سینیٹر فیض محمد صاحب، آپ کچھ بولنا چاہیں گے اس پہ؟ نہیں، کیونکہ منسٹر صاحب تو بول چکے ہیں، سم اپ تو ہو چکا ہے. اب اگلا والا لے لیتے ہیں. جی آئٹم نمبر 30، ایجنڈا آئٹم نمبر 30. جی سینیٹر صاحب، آج تو سارے موشنز آپ ہی کے ہیں. ایجنڈا آئٹم نمبر 30 to be presented by Senator Mushtaq. Person, I, Senator Mushtaq Ahmed, move that this House may discuss the increasing number of out-of-school children and its impact on country's future. میں صرف مختصر بلیٹ پوائنٹس پہ کچھ چیزیں، یہ موضوع چونکہ اہم ہے، رکھ لیتا ہوں. باقی اگر منسٹر صاحب جواب دیں، کوئی ڈیبیٹ نہ کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میڈم چیئر پرسن، یہ بھی ایک رپورٹ آئی ہے حکومت پاکستان کی. اس رپورٹ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں اس کی اس وقت تعداد ہے 2,62,00,000. بہت علامی ہے جی. 2,62,00,000 بچے اس وقت حکومت پاکستان کے وزارتی تعلیم کے مطابق آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. یہ بہت ہی خوفناک ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، الارمنگ ہے. ہماری جو آپ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25 کو اگر آپ پڑھ لیں تو آرٹیکل 25 میں رائٹ ٹو ایجوکیشن، the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم، اس کے مواقع دیں، اس کی سہولیات دیں. لیکن یہاں پہ 2,62,00,000 بچے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اس وقت ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی جو ایس او ایس کے اوپر، اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ 40% بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سیکھنے کی صلاحیت کمزور ہے، ان کی گروتھ کی صلاحیت کمزور ہے، اور ان میں شرح اموات بہت زیادہ ہے. تو ایک طرف تعلیم نہیں ہے اور دوسری طرف بچے 40% بچے وہ غذائیت کے کمی کا شکار ہیں. جو پائڈ ہیں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، اس میں کے مطابق پاکستان دنیا کا دوسرا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. یعنی یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ کرۂ ارض کے اوپر ہم دوسرا ملک ہیں جس میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ موجود ہیں. میڈم چیئر پرسن، میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پنجاب کے اندر 11.7 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، سندھ کے اندر 7.6 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر 3.6 ملین بچے، بلوچستان کے اندر، بلوچستان چھوٹا سا صوبہ، 3.13 ملین بچے، اور آئی سی ٹی کے اندر 8 لاکھ بچے. 8 لاکھ بچے اسلام آباد میں اس وقت جو ہیں حکومت پاکستان کی وزارتی تعلیم کے رپورٹ کے مطابق وہ آؤٹ آف اسکول ہے. تو یہ بہت ہی خوفناک ہے. اور
اس کے بہت ہی خطرناک جو اثرات ہیں وہ ہماری مستقبل کے اوپر پڑیں گے. میں آپ کو یہ بھی دلچسپ اعداد و شمار بتاؤں کہ اس وقت ٹیچر سٹوڈنٹ ریشو جو ہیں پرائمری سطح پہ وہ پاکستان میں 39 ہیں. یعنی 39 بچوں کے لیے پرائمری سطح پر ایک اسکول ٹیچر ہے. اب آپ خود بتائیں میڈم چیئر پرسن کہ ایک استاد 39 بچوں کا کیئر کیسے کرے گا, اس کو پڑھائے گا کیسے؟ تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو وہ بھی بڑا خوفناک ہے اور کوئی معیار کے مطابق نہیں ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو تو 39 ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سہولیات ہیں ان سہولیات کی ریشو یہ ہیں کہ ٹوائلٹ فیسیلٹی کو آپ بطور مثال لے رہے ہیں کہ اس وقت 33% اسکول بلوچستان میں ایسے ہیں 33% جس میں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے, 42% آزاد جموں کشمیر میں, 57% صوبہ سندھ میں, اور 24% جو ہیں وہ بچے پاکستان کے اندر مجموعی طور پر پاکستان کے اندر اسکول ایسے ہیں جو 24% کہ جس کے اندر کوئی ٹوائلٹ کی سہولیات جو ہیں وہ نہیں ہیں. اسی طرح پینے کا صاف پانی بھی اسکولز کے اندر نہیں ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنیادی سہولیات ہیں اس سے ہمارے یہ اسکول وہ محروم ہیں. اب ہماری لٹریسی ریٹ جو ہے وہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 59.1% ہیں, یعنی 40.1% لوگ ان پڑھ ہیں. بچے بالکل تعلیم حاصل نہیں کر رہے, ان پڑھ لوگ ہیں. اچھا, اس وقت انڈیا کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 80% ہے, حالانکہ ہم ساتھ ہی آزاد ہوئے ہیں. ہم 59.1 پہ ہیں, وہ 80% پہ اوپر اپنی لٹریسی ریٹ کو لے گئے ہیں. میں سمیٹتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے فیوچر کے اوپر کیا ہوگا. اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ یہ جو 10 سال کے بعد 44% بچے ہیں یا 40% بچے ہیں جو کہ اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں, یہ 10 سال کے بعد نوجوان ہو جائیں گے. تو آپ کی یہ آبادی جو ہے وہ ان پڑھ ہوگی. ان کو نہ ہیومن رائٹس کا پتہ ہوگا, ان کو نہ اپنی حقوق کا علم ہوگا, ان کو پاس نہ کوئی روزگار کی گنجائش ہوگی, اس لیے کہ تعلیم اور ہنر ہی نہیں ہے سرے سے. یہ غربت کے اندر اور پسماندگی کے اندر ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں لاقانونیت اور اسٹریٹ کرائمز کے اندر اضافہ ہوگا. تو یہ ہم ایک ٹائم بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ٹائم بم کے اوپر جب ایکسپلوڈ ہوگا, جب جہالت بھی ہو, جب غربت بھی ہو, جب مذہبی انتہا پسندی بھی ہو, جب لسانی انتہا پسندی بھی ہو, جب علاقائی انتہا پسندی بھی ہو, اور اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ کے ادارے ان انتہا پسندیوں کو اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو پاکستان تو پھر ایک ٹائم بم ہے کہ جو پھٹ جائے گا تو اس کا سوشل فیبرک جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اس لیے یہ جو صورتحال ہے یہ اس لیے ہے کہ ایجوکیشن کے لیے مناسب فنڈز جو ہیں وہ نہیں ہیں, اور کبھی ہماری حکومتوں کی پرائرٹیز نہیں رہیں, پروونشل گورنمنٹس ہوں یا فیڈرل گورنمنٹس ہوں, ان کی پرائرٹی ہی سرے سے ایجوکیشن نہیں ہے. اس لیے پور ایلوکیشن آف فنڈ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ تعلیم میں آگے ہم نہیں بڑھتے. پالیسی جو پور پالیسی میکنگ ہے, اور لیک آف پراپر گورننس ہے, اور پور انفراسٹرکچر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاورٹی ہے اور لیک آف اویئرنیس ہے. میں درخواست کروں گا آخر میں کہ جس طرح میں نے اکانومی کے اوپر بات کی کہ سیاسی جماعتوں کو 2 میثاق کرنی چاہیے, میثاق معیشت چارٹر آف اکانومی اور میثاق تعلیم چارٹر آف ایجوکیشن.